بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راولپنڈی پلان نے سارے پلان ملیا میٹ کر دیے، جی کا جانا ٹھہر گیا، منت ترلا دھمکیاں رونا گڑ گڑانا کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اور فائنلی عمران خان کے مذاکرات جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے تھے اس میں ڈیڈ لاک ختم ہو گیا، لیکن پکچر ابھی بھی باقی ہے۔ یہ ساری سیاسی صورتحال، آئندہ عام انتخابات، عمران خان کا لانگ مارچ، فائنل کال اور آئندہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر پاکستان نے عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف کیا تھا کہ ایوان صدر میں ویسے تو اسحاق حقانی صاحب نے خبر بریک کی تھی، لیکن اس کا اعتراف صدر پاکستان نے خود کیا کہ ہاں میں رابطے کروا رہا ہوں، اور بطور صدر میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ملک میں جو ایک سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے، ایک افراتفری کی خیفیت ہے، اس کو ختم کروانے کے لیے بیک ڈور رابطے، بیک ڈور بات چیت یہ کرنا، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بکھلاہٹ کام پہ ٹانگ رہی تھی، ماتھے پر پسینہ تھا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ جب عام انتخابات کا عوام میں جانے کا نام لیا جاتا ہے، ان کی زبان پر لکنت آ جاتی ہے اور ان کو لکوہ مار جاتا ہے، اور یہ کبھی دھمکیاں دینے پر اتر آتے ہیں، کبھی منت ترلا کرتے ہیں، کبھی بیک ڈور رابطے کرتے ہیں، کبھی بوٹ چمکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ کچھ بھی کام نہیں آیا۔ راولپنڈی میں ہونے والی اہم ترین ملاقات میں کیا کچھ ڈسکس ہوا، آئندہ عام انتخابات کب ہوں گے، اس سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ 2 ملاقاتوں کی تصدیق صدر پاکستان نے خود کی، اور جو تیسری ملاقات تھی جو 25 مئی کو ہوئی، اس حوالے سے شیخ رشید نے انکشاف کیا کہ میں نمبر 2 اور نمبر 3 کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ وہ خیبر پختونخوا یعنی کہ کے پی ہاؤس میں موجود تھے، اور شاہ محمود قریشی تھے، اور ان کے ساتھ پرویز خٹک تھے، اور 2 حکومتی اراکین بھی تھے، لیکن معاملہ بن نہیں سکا اور کوئی بریک تھرو ہو نہیں سکا۔ لیکن یہ ساری ملاقاتیں، ان ملاقاتوں میں کیے جانے والے وعدے اور جو کمٹمنٹس جو کہ پوری نہیں کی گئی، کمٹمنٹس کیا، لازمی بات ہے کہ عمران خان صاحب کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ وہ صرف اور صرف عام انتخابات کی ڈیٹ چاہتے ہیں، اور جن سے مذاکرات چل رہے ہیں یا جن شخصیات سے مذاکرات چل رہے ہیں یا جن سے ان کے مطالبات ہیں، جن کو مقتدر ادارے کہہ لیں، مقتدر شخصیات کہہ لیں، وہ پاکستانی ہی ہیں، اور یہ پاکستانی ادارے ہی ہیں۔ حالت جنگ میں جب بیک ڈور ٹریک ٹو ڈپلومیسی جاری رہ سکتی ہے، حالت جنگ میں جب بھارت کے ساتھ جو کہ ایک دشمن ملک ہے، ہاٹ چینلز یا کہہ لیں کہ کچھ بھی کہتے ہوں گے ٹیکنیکل زبان میں، بیک ڈور رابطے قائم رہ سکتے ہیں، تو کیا اپنے اداروں کے ساتھ بات چیت کرنا، مذاکرات کرنا، اس کیوس کو ختم کرنے کے لیے کنوینس کرنا یا کوئی راستہ نکالنا، کیا اس میں ایسا کیا غلط ہے جو ان سب کی زبان کے اوپر لکنت طاری ہو گئی اور ان کی کانپیں ٹانگنے لگی، ماتھے پر پسینے آ گئے؟ بہرحال کچھ چیزیں جو کہ تھوڑی تھوڑی میچور ہونا شروع ہو چکی ہیں، واضح ہونا شروع ہو چکی ہیں، جس میں اہم ترین جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ نیب ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی درخواست کے اوپر یہ 5 رکنی بینچ جو کہ اس نیب ترامیم کو اور اس کیس کو سن رہا ہے، اس کی جانب سے یہ آرڈر کے جتنے بھی نیب کیسز کو بند کیا گیا، جتنے بھی میگا کرپشن کے کیسز ہیں، ان تمام کا ریکارڈ سیل کیا جائے، ڈیجیٹلائز کیا جائے، اور جو کومنٹس آ رہے ہیں جو کہ ایک تاثر اس بینچ کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ریورس ہوگا۔ اب جو عمران خان صاحب کی راولپنڈی میں ملاقات ہے، راولپنڈی سٹی اور راولپنڈی کا لفظ یہ بڑا میننگ فل ہے، بڑا معنی خیز ہے، کیونکہ اس سے پہلے ملاقاتیں جو کہ بتائی جا رہی ہیں، خان صاحب نے خود تصدیق کی کہ بات چیت چل رہی ہے، میرے رابطے ہیں بھی نہیں بھی، اور کہہ سکتے ہیں کہ رابطے
نہیں اس لیے کہ کوئی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کوئی ابھی تک بریک تھرو نہیں ہو سکا، لیکن بات چیت جاری ہے، اور جب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے، جب بھی رابطہ ہوتا ہے، میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ انتخابات کروا دیں، فریش عوامی مینڈیٹ لے آئیں، آپ عوام میں چلے جائیں، تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب جو گزشتہ ملاقاتوں میں جو گزشتہ جو میٹنگز یا کہہ لیں کہ جو ڈائلاگ ہوئے، اس میں جو مس کمٹمنٹس کی گئیں، وعدوں کو بریچ کیا گیا، اس کے بعد خان صاحب رضامند نہیں تھے۔ خان صاحب کسی نئے وعدے پہ، کسی نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے کے لیے کسی طور بھی تیار نہیں تھے۔ اب یہ جو راولپنڈی کی ملاقات ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہونی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہو چکی ہے۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ ملاقات ہو چکی ہے، اور یہ کوئی انفرادی سطح پر ملاقات نہیں تھی، یا کہنے کی کچھ شخصیات کے درمیان نہیں تھی، یہ ادارہ جاتی ملاقات تھی، اور اس ملاقات میں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ مارچ کی ڈیٹ فائنل کر لی گئی ہے، کیونکہ نومبر دسمبر کی بات کی جا رہی تھی، اکتوبر کی بات کی جا رہی تھی۔ خان صاحب کسی صورت بھی رضامند نہیں تھے کہ موجودہ حکومت اگلے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرے، وہ اس کو ایک انلیجٹیمیٹ، ایک ان کانسٹیٹیوشنل حکومت سمجھتے ہیں، ایک امپورٹڈ حکومت سمجھتے ہیں، سمجھنا جائز بھی ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تاریخ دے دیں، چاہے اپریل کی دے دیں، چاہے مارچ کی دے دیں۔ میری اطلاعات کے مطابق مارچ کی تاریخ فائنل ہو چکی ہے، دوسرے یا تیسرے ہفتے میں انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اب یہ سب سے بڑا سوال کیا جن کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، جن کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے انتخابات کا نام سنتے، کیا یہ انتخابات میں جانے پر تیار ہوں گے؟ کسی صورت بھی رضامند نہیں ہوں گے۔ دیکھیں نواز شریف کے دو اہم مطالبات، جو کہنے کے دو نکاتی ایجنڈا ہے، دو ہی مطالبات ہیں پاکستان واپس آنے کے لیے اور نیا فریش الیکشن کروانے کے لیے۔ پہلا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں، ان کو بری کیا جائے، ان کو NRO 3 دیا جائے۔ ویسے تو لوگ NRO 1 NRO 2 کی بات کر رہے ہیں، میں NRO 3 کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی نااہلی ختم کی جائے اور پنجاب حکومت گرائی جائے۔ ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد یہ کرنا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ دوسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ چیزیں نہیں کرتے تو آپ عمران خان کو نائل کریں، چاہے ٹوچا خانہ کیس میں کریں، چاہے فارن فنڈنگ میں کریں، تاکہ لیول پلینگ فیلڈ ہو، اور انتخابات کی ڈیٹ دینے کے بعد جب نگران حکومت بن جائے گی، اس کے بعد نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے اور وہ انتخابی جو کمپین ہے، الیکشن کمپین ہے، اس کی قیادت کریں گے۔ لیکن ابھی جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو نیب ترامیم کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے، اور اس میں جو بڑا حکم آیا، اس کے بعد یہ سارا معاملہ ریورس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور خواجہ سعد رفیق نے ایک بڑی اہم ترین ٹویٹ کی۔ اس ٹویٹ کو جوڑ کے یہ صورتحال اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو منظرنامہ واضح ہو جاتا ہے۔ ان کی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب آئندہ عام انتخابات کے لیے 8-10 ماہ کا انتظار کر لیں، یہ نہ ہو کہ ان کو 10-11 سال کا انتظار کرنا پڑے۔ اب ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کی لانگ مارچ یا فائنل کال، جو کہ انہوں نے آخری ڈیڈ لائن اکتوبر کی دی ہے، مجھے نہیں لگتا، میری اطلاعات کے مطابق وہ لانگ مارچ نہیں کریں گے، فائنل کال نہیں دیں گے۔ اس سے پہلے یقین دہانیاں کروا دی گئی ہیں، کچھ مزید کروا دی جائیں گی، معاملات طے ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے ڈیٹ کیوں نہیں دی؟ حکومت انتظار کر رہی ہے کہ خان صاحب لانگ مارچ کی تاریخ دیں، اس کے بعد رد عمل دیا جائے۔ خان صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت آئندہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے فیصلہ کرے، نام سامنے آ جائے اور منظرنامہ واضح ہو جائے، اور جو ابھی تک صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے مطابق یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں زور زبردستی انتخابات میں دھکیلنے کی کوشش کی تو تمام جماعتیں مل کر ان عام انتخابات کا بائیکاٹ کر دیں گی، جس میں آن بورڈ ہیں مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان، MQM اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ضمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کی 2 سیٹیں ملنا، بلاول بھٹو کو وزارت خارجہ کی انٹرنشپ دینا، پیپلز پارٹی کے اوپر ہاتھ ہولا رکھنا،
اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ آئندہ کے سیاسی سیٹ اپ میں کسی نہ کسی حد تک پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کل کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے، ایم کیو ایم کل کیا بڑا اعلان کر سکتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کل ایم کیو ایم کوئی بڑا اعلان کرے گی، لیکن فاروق ستار نے ایک بڑی دلچسپ بات کی کہ ایم کیو ایم کی آنکھ میں سفید موتیا اتر آیا تھا، جس کا سرجن سے چھوٹا آپریشن کروایا اور اب وہ سفید موتیا ختم ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی آنکھ میں سفید موتیا نہیں، سور کا بال تھا جو کسی چھوٹے آپریشن سے یا چھوٹے سرجن سے ختم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بڑا آپریشن کرنا پڑے گا، اور بڑا آپریشن کپتان یعنی کہ عمران خان ہی کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے چھوٹی سرجری ضمنی الیکشن میں کر دی ہے، اور مزید جو بڑی سرجری ہے، جو بڑا آپریشن ہے، وہ حاجی صاحب کریں گے۔ حاجی صاحب جیسے ہی اشارہ دیں گے، یا ایم کیو ایم الگ ہو سکتی ہے، یا بی اے پی الگ ہو سکتی ہے، یا پیپلز پارٹی بھی الگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، آج گے کل گے، یہ آئندہ 5-7 روز میں سامنے آ جائے گا، اور تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں، تمام جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ، اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کون سا نام فائنل ہوتا ہے، کب فائنل ہوتا ہے، جو کہ اکتوبر کے آخری ہفتے سے پہلے تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے، آئندہ 8-10 روز میں فائنل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور مریم نواز اور نواز شریف کی واپسی فی الحال ممکن نظر نہیں آتی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔